قاتلان عثمان کا جتھا، کیونکہ جب صلح ہو گئی تو صلح نہیں چاہتے تھے قاتلان عثمان جو موجود تھے مولا علی کے لشکر میں، تو وہ صلح نہیں چاہتے، صلح سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے مولا علی کو بھی کافر کہا اور جناب معاویہ کو بھی کافر کہا۔ انہوں نے کہا جی ان دونوں نے حکم بنایا ہے، جناب مولا علی نے ابو موسیٰ اشعری کو، جناب معاویہ نے عمرو بن العاص کو، ان دونوں کو ثالث بنا کے کہا یہ ہمارا فیصلہ کرو، ان دونوں نے صلح کروا دی۔ اور یاد رکھیں یہ جو واقعہ تحکیم ہے صلح والا واقعہ، اس میں بڑی بڑی من کرتے روایتیں بھی آپ کو ملیں گی، لڑائی جھگڑا وغیرہ، خبردار ایسی روایتیں تحقیق سے ثابت ہیں کہ وہ سندن کمزور ہیں۔ بہرحال صلح ہو گئی، یہ لوگ ناراض ہو کے 25,000 افراد، آپ اندازہ فرمائیں 25,000 افراد مولا علی شیر خدا کے لشکر سے جدا ہو گئے۔ بعض نے کہا 10,000 لوگ تھے، بعض نے کہا کہ باقی ملا کے کئی لوگوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی ملایا جو لشکر میں شریک تھے۔ 25,000 کا ٹولہ، یہ وہ ٹولہ تھا جنہوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، جناب معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، کہا یہ دونوں کافر ہو گئے ہیں اور یہ الگ ہو گئے یہ لوگ۔ ان کو جناب مولا علی نے فرمایا خرجوا عن الدین، یہ لوگ دین سے نکل گئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا نام پڑ گیا خارجی۔ کیا نام پڑ گیا جی؟ خارجی ٹولہ۔ اس میں قاتلان عثمان موجود تھے، یہ جناب مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی صلح سے ناراض ٹولہ ہے، یعنی قتل عثمانی میں بھی یہی لوگ تھے اور ان دونوں بزرگوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والے بھی یہی 25,000 لوگ تھے۔ ان میں ایک بھی صحابی نہیں، ان میں ایک بھی صحابی، پھر سے بولے ایک بھی صحابی، ذرا سارے بولے ایک بھی صحابی ان میں نہیں۔ آئیے ذرا پھر اس کے بعد جناب مولا علی شیر خدا کے ان کے ساتھ مقابلے ہوتے رہے ہیں خارجیوں کے ساتھ، اور پھر بعد میں جناب مولا علی شیر خدا جب شہید ہو گئے، خارجیوں میں سے عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے اس کو جناب مولا علی شیر خدا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد جناب امام حسن نے جب جناب معاویہ کو ہینڈ اوور کر دیا، پھر انہوں نے بھی خارجیوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں۔ آئیے ذرا قرآن پاک کی میعاد پڑھنے والوں اور ذرا توجہ کے ساتھ دل کے دریچے کھولیں، آنکھیں کھولیں، کانوں کو ذرا کھولیں اور ذرا سنیے۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات، سورت کا نمبر 49 اور آیت نمبر ہے 9۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان اگر طائفتانی دو گروہ، طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین ایمان والوں کے، ایمان والوں کے دو گروہ۔ اب ذرا سنتے جائیں، ادھر مولا علی کا لشکر ہے، کیا مولا علی ایمان والے نہیں تھے؟ کیا مولا علی کے لشکر میں ایمان والے نہیں تھے؟ ان قاتلوں کو چھوڑ دیں، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم لوگ، جو مخلص تھے مولا علی شیر خدا کے وہ مومن نہیں تھے؟ بولے سارے بولیں ذرا، مومن تھے نا؟ اچھا مد مقابل جناب معاویہ کا لشکر ہے، مولا علی شیر خدا خود مومن کہہ چکے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، تو کیا وہ مومن نہیں تھے؟ ان میں صحابہ موجود نہیں تھے؟ چلیں کچھ تعداد تھی، 6 صحابی تھے، 7 صحابی تھے، جتنے بھی تھے، باقی لشکر سارے کا سارا یہ دو مومن گروہ ہیں۔ یہ کیا ہیں بولیں؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جناب امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ عنقریب اللہ اس کے ذریعے سے دو مسلمان گروہوں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا۔ تو جناب امام حسن نے صلح کروائی اور جناب معاویہ کو سارا نظام دے دیا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے دو مسلمان گروہوں، ایک روایت میں دو مومن گروہوں، مطلب ہوا مولا علی کا لشکر بھی مومن اور مد مقابل بھی، پھر سے بولیں مد مقابل بھی، جو ان کو مومن نہ مانے وہ خود کافر ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق، کیونکہ سرکار لاجپال نے فرمایا جو کسی مومن کو کفر کا فتویٰ لگائے، اگر مومن میں کفر والی بات نہیں تو کفر واپس پلٹتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا سنیں، دونوں گروہ مسلمان، اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جب دو گروہ اقتتلوا، آپس میں قتال کر بیٹھیں، آپس میں لڑ بیٹھیں، آپس میں لڑ بیٹھے، دونوں کی لڑائی ہوئی آپس میں، مطلب ہے مومن گروہ آپس میں لڑ سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، دو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو لڑائی ہو سکتی ہے، لڑائی کرنے سے کوئی دوسرا مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ فرمایا جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ بیٹھیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، ان دونوں کے درمیان دو مسلمان گروہ لڑ پڑیں، اللہ نے کسی کو باغی نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک طرف کا باغی ہوگا دوسرا حق پہ ہوگا، اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا دو مسلمان گروہ ہیں لڑ پڑے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو، ان دونوں کے درمیان میں، پھر سے بولیں ذرا، اگلے جملے کے لیے میں پوری توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ، فَإِن بَغَتْ، پھر اگر بغاوت کر دے، پھر اگر بغاوت سے نکلا ہے، بغاوت کا معنی زیادتی کرنا ہوتا ہے، پس اگر زیادتی کر دے، بغاوت کر دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک علی الاخری، دوسرے پر، صلح کے بعد
غور فرمائے، جب تک صلح نہیں ہوئی کوئی باغی نہیں، نہ وہ باغی نہ وہ باغی. لڑائی سے پہلے نہ جناب معاویہ باغی نہ جناب مولا علی باغی. اللہ نے قرآن میں باغی کسی کو نہیں فرمایا. فرمایا ہاں صلح کے بعد جو بغاوت کرے، صلح کے بعد اب جو لڑائی کرے، صلح کے بعد اب جو زیادتی کرے، فقاتلوا پھر لڑو، التی اس سے تبغی جو بغاوت کر رہا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہیں آ جاتا، اس سے لڑو، وہ باغی ہے. تو باغی فرمایا گیا ہے صلح کے بعد. جناب معاویہ کی جب صلح ہوئی ہے انہوں نے اس کے بعد تو بغاوت کی نہیں، لڑائی کی نہیں مولا علی سے، بلکہ لڑائی کرنے والا وہ ٹولہ تھا اس صلح کے بعد جو خارجی بن کر جدا ہوا ہے. انہوں نے جناب مولا علی کو کافر کہا، جناب معاویہ کو کافر کہا، اور پھر لڑائیاں مولا علی شیر خدا سے بعد میں کی ہیں. تو قرآن کی آیت کے پیش نظر مجھے بتائیں جناب معاویہ کو باغی کہنا صحیح ہے؟ مجھے بتائیں نا، جناب معاویہ کو باغی کہنا صحیح ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں باغی ان کو نہیں فرمایا. باغی تو قرآن پاک نے ان کو فرمایا جو صلح کے بعد زیادتی کریں. صلح کے بعد زیادتی کرنے والا وہ 25,000 کا لشکر ہے جو جناب مولا علی سے بعد میں نبردہ زما ہوا ہے، لڑائی کی ہے اور کافر سمجھ کے لڑائی کی مولا علی شیر خدا کو. میرے بھائی قرآن کا فیصلہ. پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ اگر وہ واپس آ جائیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اب ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ اصلاح کر دو، صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرنا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر بغاوت کا لفظ آیا ہے پہلی صلح کے بعد. سمجھ آ گئی؟ اب ہمیں کوئی مائی کا لال ثابت کر کے بتائے کہ جناب معاویہ کی لڑائی کے بعد، جنگ صفین کے بعد دوسری مرتبہ جناب مولا علی شیر خدا 4 سال تک حیات رہے ہیں. اس جنگ کے بعد 4 سال